ڈاکٹر نبیہہ کہتی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ رہی تھی. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کر دینا کہ ٹاکسک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. ٹاکسک انوائرمنٹ کا نا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, آپ وہاں پہ خوش نہیں ہوتے اور آپ کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر نبیہہ کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ ایک سائیکالوجسٹ کیسے, تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں کہ وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. وہ تو کہتی ہیں میں پی ایچ ڈی ہوں اور میں سائیکالوجسٹ ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خام خواہ کے کوشچنز ہیں یا جو لوگ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پاتے جو ان کو اخلاقی طور پر نبھانی چاہیے, تو جب اس کے اوپر کوئی روک ٹوک کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھا ہوں کہ جو ونڈو, جو کھڑکی آپ کو تکلیف دے رہی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے, چاہے منظر جتنا بھی خوبصورت ہو. بالکل ایسا, ہمیشہ کے لیے اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. کیونکہ منظر بے شک آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے لیکن منظر طوفانی ہے, آگے کو اثرات لے کے آئے گا. تو آگے جب وہ بچے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, تو بچے بھگتتے ہیں, بچے پھر یہ سب چیزیں بھگتتے ہیں اور بچے پھر وہی چیزیں کرتے ہیں. ایکچوئل میں اپنے پارٹنر سے وہ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں. اچھا, ایک چیز اس میں اکثر لوگ, آپ نے بھی کہا سائلنٹ ٹریٹمنٹ, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ خاموش ہو جائیں. تو کیا خاموش ہونا ہی مسئلہ حل ہے؟ خاموش ہونا سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس کو, کیونکہ یہ ڈبیٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو یہ ان اینڈنگ ڈبیٹ ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی 3 یا 5 ایسے کام بتا دیں کہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے لیے. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم نے وہیں پہ رہنا ہے, ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے. تو پھر 5 کام ایسے کون سے ہیں جو ہمیں کم از کم مزید مینٹل ایلنس کی طرف نہ لے کے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیپٹ کریں, اپنے سیلف بلیم میں جنا جائے, ایکسیپٹ کریں, اور ان کا بیہیویئر ہے اس کو انٹرنلائز نہیں کریں. السلام علیکم, دی فٹنس پلانٹ میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان مسعود رضا. ناظرین, ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی, اور اس میں ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر فضا علی نے پوچھا کہ کیا آپ کا دل پتھر کا ہے, جو ایک اور سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مدعا یہ ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ جو خود لوگوں کی ٹریننگ کرواتی ہیں, وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ شادی جب سے ان کی ہوئی ہے 2 مہینے سے وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ رہی تھی. اب یہ ٹاکسک انوائرمنٹ جب ہم نے اس کو ایکسپلور کیا تو یہ ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی میں اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں, اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ ٹاکسک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ نائمہ کرن موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں, اس میں سروائیو کس طرح سے کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نائمہ آپ, خیریت سے؟ جی میں خیریت سے ہوں. ڈاکٹر نبیہہ کہتی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ رہی تھی. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کر دینا کہ ٹاکسک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. ٹاکسک انوائرمنٹ کا نا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, آپ وہاں پہ خوش نہیں ہوتے اور آپ کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر نبیہہ کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ ایک سائیکالوجسٹ کیسے, تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں کہ وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. وہ تو کہتی ہیں میں پی ایچ ڈی ہوں اور میں سائیکالوجسٹ ہوں. تو آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک شو میں, اب میں شو کا نام تو نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے ایک شو میں, جیسے آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی 3000 کے قریب سرٹیفکیشن کی ہے بیہیویئر تھراپی میں, سی بی ٹی میں, ڈی بی ٹی میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے شیخ زاید یونیورسٹی, جو کہ اس کے اندر ہے, دبئی میں ہے. اب سب کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے, تو سب انٹرنیٹ میں چیک کر سکتے ہیں کہ دبئی کی ایک یہ یونیورسٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے, کیا ادھر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے کہ نہیں کروائی جاتی. یہ تو میں نے بھی چیک کیا تھا, لیکن کیونکہ ہماری دوست ہیں, ہماری کولیگ ہیں, میڈیا فیلو ہیں, تو پھر ہم نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی. تو ٹاکسک انوائرمنٹ ذاتی بات ہے کہ چلیں ایک سائیکالوجسٹ وہ ہیں یا نہیں ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کہ اس پہ تو بہت زیادہ لوگ بات بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہماری وہ کولیگ فیلو ہیں. تو وہ کیا ایک سائیکالوجسٹ جس طرح سے نبیہہ علی خان نے ڈاکٹر کاشف راز سے پوچھا کہ آپ کا دل پتھر کا ہے, کیا سائیکالوجسٹ کا دل پتھر کا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا.
وہ ٹاکسک انوائرمنٹ میں وہ فیس نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اگر آپ سائیکالوجسٹ کی بات کریے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایز اے پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی کلینکل ججمنٹ آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس کو تو بندے کو دیکھ کے, اور جتنا ایکسپیرینس وہ ہوتا ہے نا پرسن, اس کا تو جو آبزرویشن سکلز ہیں اس کی اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو بندے کو دیکھ کر اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس میں کیا ایشو چل رہا ہے. تو ایک ایز اے سائیکالوجسٹ ہمارا, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے نہیں بن پاتے صحیح سے, اس لیے کیونکہ ہم ہر رشتے میں نا چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہر انسان میں جو ہے نا مسئلے مل رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ تھوڑا ایگوئسٹک ہے, یہ جو ہے نا اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں غصے کا مسئلہ ہے, اس میں اینگر مینجمنٹ کے بہت ایشوز ہیں. تو ہمارے رشتے تو مشکل سے بن پاتے ہیں, اور جو سامنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو نا دماغ پڑھ لیں گے ہمارا. وہ کہتے ہیں نا تم سائیکالوجسٹ ہو, تم دماغ پڑھ لو گی, تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو ایک جب ڈر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو رشتہ تو پہلے ہی بنتا دیا صحیح سے, کیونکہ رشتے میں ٹرسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جو یہ ٹاکسیسٹی کی بات ہے نا, تو ٹاکسیسٹی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کنٹرول میں رکھ دیا, یا ہمیں جو ہے نا ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی. شادی کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی, ہمیں کنٹرول میں رکھا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ جیسے صبح اٹھنا ہے, ناشتہ دینا ہے, میں کیوں کھانا دوں اپنے شوہر کو, میں کیوں کھانا دوں, میں کیوں کروں, اس کو خود ہی کر سکتا ہے نا, وہ ایڈلٹ ہے. تو جب ایسا کچھ ہے, اور ایسے ٹائم پہ شوہر جب اس پہ کرتا ہے کہ مجھے کھانا تو دو نا ایٹ لیسٹ, میرا خیال تو رکھو, مطلب شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد اگر میرا خیال ہی نہیں رکھ رہا پارٹنر تو فائدہ ہے شادی کا. تو اگر شوہر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کو کیوں ہم لوگ مطلب ہم فیمیلز کیوں اس کو ٹاکسیسٹی میں ڈال دیتے ہیں؟ اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خام خواہ کے کویشچنز ہیں, یا جو لوگ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پاتے جو ان کو اخلاقی طور پر نبھانی چاہیے, تو جب اس کے اوپر کوئی روک ٹوک کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. لیکن یہ بہت سارے لوگ فیل بھی کرتے ہیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ لازمی نہیں ہے کہ کویشچن کرنے پہ ہی ہو. لوگ جو ایک نارسسٹک بیہیویئر ہوتا ہے, کچھ خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے, کچھ مردوں میں بھی ہوتا ہے, کہ خام خواہ آپ کا وہ جینا حرام کر دیتے ہیں. گھر میں بیٹھنا لوگ اپنی گھر جانا قید خانے جانا سمجھتے ہیں. اور یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت سارے مرد بیچارے یہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سارا دن ہم 16 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہی بیوی ایک کمفرٹ زون اس کو دینے کی بجائے کہ مرد اس کے پاس جا کے سکون محسوس کرے, وہ گھر جائے اور اس کی تھکن اتر جائے. گھر نام اسی چیز کا ہے نا, کہ اگر کوئی بندہ یعنی کہ کسی پوری دنیا سے جب وہ بندہ لڑ رہا ہوتا ہے, فائٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو اسکیپ کے لیے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ اس کو پرسکون انوائرمنٹ مل سکے, جہاں پہ وہ جا کے اپنی باقی چیزیں جو پوری دنیا سے وہ لڑ رہا ہے وہ چیزیں بھول جائے, اور اپنے آپ کو وہ ری جنریٹ کر سکے, اپنے آپ کو وہ ریہیبلیٹیشن اپنے آپ کی کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار گھر جانے کو دل نہیں کرتا, جو جائیں گے نئے سرے سے, ایک چھوٹا سا پنچ لائن آتی ہے بیوی کی طرف سے اور گھر کا ماحول سارا خراب ہو جاتا ہے. چلیں اب اس پہ تو بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک انسان سروائیو کر رہا ہے, وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو وہ ذہنی دباؤ دیتا ہے, تو اس چیز سے انسان اپنے آپ کو اس سٹریس سے, اپنے آپ کو اس انزائٹی سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے جب وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے؟ دیکھیں ٹاکسک, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ پاکستانی لوگ بہت یہ سروائیو کر رہے ہیں ٹاکسک انوائرمنٹ میں, ایک سروائیول موڈ پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ مینیپولیشن ہو رہی ہے, آپ کو گیس لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو اپنی ہی فیلنگز پہ ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے, آپ کو سوال کرنے کے لیے آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, سائلنٹ پنش کرنے کا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو ایسے ٹائم پیریڈ میں آپ کو ایک جو ہے نا اپنے اندر یہ احساس کمتری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ یار میرے اندر مسئلہ ہے, میں ہی جو ہے نا مسئلے کی جڑ ہوں, اگلا پرسن ٹھیک ہے لیکن میرے اندر مسئلہ ہے. ایسے ٹائم پیریڈ میں ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ ٹرو ہے. وہ نہیں کہ جو میرے اندر مسئلہ ہے, وہ نہیں, وہ کہ اگلے میں مسئلہ ہے, اگلے سے ایشوز آ رہے ہیں ہمیں. تو جو فیل کریں, میں ہمیشہ نا اپنے کلائنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کو نا, آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جاتے ہو نا, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جاتے ہو, آپ یہ دیکھو کہ آپ کو فیل کیا ہو رہا ہے,
اس پرسن سے بات کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے. اگر آپ کو کنفیوژن فیل ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں کنفیوز ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا میں اس کی لائف میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں, تو دیٹ مینس کہ وہ ٹرو ہے, وہ فیلنگز آپ کی ٹرو ہیں. اور اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو, آپ سیکیور فیل کرو, تو دیٹ مینس کہ وہاں پہ ایک اچھی چیز ہے, ٹرسٹ بلڈنگ ریلیشن شپ ہے, ٹاکسک نہیں ہے, وہ نارمل ایک ریلیشن شپ ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو موسٹلی آپ دیکھو گے ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کنفیوژن والی فیلنگ ہوتی ہے, اور اس فیلنگ کو دبا دیتے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس فیلنگ کو کہ ایسا ہے. وہ یہی کہتے رہتے ہیں یار ہمارے اندر مسئلہ ہے, کیونکہ اگلا ان کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے, بار بار دلاتا ہے کہ یار تم تو غلط سوچ رہی ہو, یا تم ایسا سوچ رہے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں نا, تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو وہ جو ہے نا ہرٹ کرنے کی اس میں آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں میرے ساتھ مسئلہ ہے. سیلف بلیم شروع کر دیتا ہے انسان کہ یار پتہ نہیں میرے میں مسئلے ہیں, نہ میرے سے ساس خوش ہے, نہ میرے سے سسر خوش ہے, نہ میرے سے ہسبینڈ خوش ہے. بھائی یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اس میں اکثر لوگ, آپ نے بھی کہا سائلنٹ ٹریٹمنٹ, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ خاموش ہو جائیں, تو کیا خاموش ہونا ہی مسئلے کا حل ہے؟ خاموش ہونا سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ از لائک دیٹ کہ آپ کو وہ آپ کی جو ایک سینس آف پریزنس ہے وہ فیل نہیں کرواتے آپ کو, یعنی کہ اگنور کہہ لیں گے, اگنور کر دیتے ہیں آپ کی باتوں کو, صرف آپ کو پنشمنٹ دینے کے لیے آپ کو توجہ نہیں دیتے, آپ کو وہ ٹریٹ نہیں کرتے صحیح طرح سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ قربانی دے دو, ہاں صبر کرو, اس کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ خاموش رہیں, خاموش رہیں. تو کیا خاموش رہنا مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا یہ خاموش رہنا جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں کیا ان کو طاقتور نہیں بناتا؟ یہ بالکل دیکھیں, خاموش رہنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اپنے ایموشنز کو جب سپریس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو نا, وہیں سے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر مینٹل النیسز بھی آ جاتی ہیں آپ کے اندر, آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ اپنے ایموشنز کو سپریس کرو. ایموشنز کو ایک چینل, ایک وینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ وینٹ آؤٹ جب آپ نہیں کرتے نا تو آپ اپنے اندر دبا کے رکھتے ہو. میلز کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے, میلز تو کسی کے ساتھ وینٹ آؤٹ کرتے ہی نہیں ہے نا اول تو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جینڈر کے لوگوں کے ساتھ کریں تو ان کے بھی مسائل چل رہے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو مسئلے میں ڈال دیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ وہ زیادہ کرتے ہی نہیں اپنے مسئلے شیئر, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کیا بتایا, اس کو لگے گا کہ شاید میرے ساتھ ہی زیادہ مسئلے. اور مرد کو بچپن سے سکھایا بھی تو جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے, مرد روتا نہیں ہے, تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا جتنے بھی یہ جو ہارٹ کے مسائل ہیں یہ مردوں میں کیوں زیادہ ہیں, کیونکہ وہ وینٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے, وہ اپنا نکالتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں سوسائڈل ریٹس بھی مردوں میں زیادہ ہے, کیسز سوسائڈل کے مردوں میں زیادہ ہیں, اس لیے کیونکہ وہ جب وینٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کوئی چینل نہیں ملے گا ان کو اپنی جو ہے نا اندر کی ایموشنز کو نکالنے کا, تو ایونچولی ان کا مائنڈ جو سروائیول موڈ پہ ہے وہ ان کو یہی جو ہے نا آپشن دے گا کہ اپنی جان دے دو. ڈاکٹر صاحب سائلنٹ بھی نہیں رہنا, وینٹ آؤٹ بھی کرنا ہے. اگر سائلنٹ رہتے ہیں تو جو ٹاکسک لوگ ہیں وہ زیادہ طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اور وہ زیادہ پنچ کرتے ہیں, آپ کو زیادہ زچ کرتے ہیں. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اگر جواب دیتے ہیں, وہاں پہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں, تو بات لڑائی کی طرف جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے, طلاق کی طرف بات جاتی ہے, گھر کا انوائرمنٹ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اگر اس کو برداشت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اندر ہی اندر مار دیتے ہیں. تو واٹس دا سولوشن؟ دیکھیے سولوشن تو میں سیدھی بات کہوں گی, جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کا پارٹنر ٹاکسک ہے, مینیپولیٹو ہے, نارسسٹک ہے, اور یہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتا, یہ تو بلکہ اگلے کو تکلیف دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا پارٹنر ایسا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہنا کیوں چاہتے ہو؟ بہت ساری مجبوریاں بن جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ بھی تو ہے نا, ہمیں وہ سمجھانے والے آ جاتے ہیں کہ نہیں بچوں کی طرف دیکھیں, بچے ہیں آپ ان کو دیکھیں, آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں. ایک وہ جو ہمارے ہاں یہ ڈائیورس کو نارملائز بھی تو نہیں کیا گیا نا, ایک وہ کلنک سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ڈائیورس ہو گئی ہے تو وہ جی وہ پھر دونوں کی بھی بات آ جاتی ہے, میل پہ بھی آ جاتی ہے. اب اس میں ہمارے جو سوسائٹی کا پریشر ہے نا, جو سوسائٹل پریشر ہے وہ بھی تو ہے نا. یا تو پھر آپ اپنے بچوں کی زندگی پر بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں ہم دیکھا ہے نا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ابھی دوست بتا رہا تھا کہ 1 سال کے دوران 1,65,000 کھلا کے کیسز ہوئے ہیں صرف لاہور سیشن کورٹ میں, لاہور کی جو سول کورٹس ہیں. اب جب ہم ان کی ڈائیورس فیملیز کو دیکھتے ہیں, ان بچوں کو بیہیویئر دیکھتے ہیں, تو وہ تو ایک اور قسم کی تباہی ہے پھر. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے اندر ڈس فنکشنل ایک میرٹل ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ تباہی ہے.
وہ زیادہ تباہی ہے, اس سے زیادہ تباہی ہے. وہ اس لیے تباہی ہے کیونکہ وہ اس ٹراما سے گزرتے جا رہے ہیں. وہ چائلڈہڈ ٹراما وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, تو وہ جو ٹراما میں جو بچے گزر کے آ رہے ہیں وہ آلریڈی سروائیول موڈ پہ. اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بدتر بنے, ان کے ریلیشن شپ آپس میں نہیں صحیح بنے. اسی لیے انٹر جنریشن ٹراما کی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ انٹر جنریشن ٹراما یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا آ رہا ہے. تو یہاں پہ چیز کو سٹاپ کرنا ہے. اب دیکھیں الگ ہو کے رہنے میں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ اگر تکلیف ہے زیادہ تو وہ پھر رشتہ ختم ہو سکتا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھا ہوں کہ جو ونڈو, جو کھڑکی آپ کو تکلیف دے رہی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے, چاہے منظر جتنا بھی خوبصورت ہو, بالکل ایسا ہمیشہ کے لیے اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. کیونکہ منظر بے شک آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے لیکن منظر طوفانی ہے, آگے کو اثرات لے کے آئے گا. تو آگے جب وہ بچے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, تو بچے بھگتتے ہیں, بچے پھر یہ سب چیزیں بھگتتے ہیں اور بچے پھر وہی چیزیں کرتے ہیں ایکچوئل میں اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں. بچہ تو سیکھ رہا ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی ایگزامپل میں نا لوگوں کو ایسے دیتی ہوں کہ میں نے رسی پکڑی ہوئی ہے. اب رسی جو ہے وہ مطلب میں زور سے اگر پکڑوں گی اس رسی کو تو مجھے چوٹ آئے گی, اور اگر میں رسی کو چھوڑ دوں گی تو مجھے چوٹ نہیں آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس کو, کیونکہ یہ ڈبیٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو یہ ان اینڈنگ ڈبیٹ ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی 3 یا 5 ایسے کام بتا دیں کہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم نے وہیں پہ رہنا ہے, ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے, تو پھر 5 کام ایسے کون سے ہیں جو ہمیں کم از کم مزید مینٹل ایلنس کی طرف نہ لے کے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیپٹ کریں, اپنے سیلف بلیم میں جنا جائے, ایکسیپٹ کریں, اور ان کا بیہیویئر ہے اس کو انٹرنلائز نہیں کریں. سیکنڈ اسٹیپ اٹینشن نہیں دینی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو جتنا آپ ان کو اٹینشن دیتے ہو نا ان کا بیہیویئر بہت اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کمزوریاں آپ ان کو پکڑا دیتے ہو نا, ایکچولی میں کمزوریاں نہیں پکڑانی ہوتی, اپنی کمزوریاں اپنے پاس رکھنی ہوتی ہیں جتنا مرضی کچھ ہو جائے. تیسرا یہ کہ اپنا وینٹ آؤٹ کریں. اب وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی, اچھا اپنے فرینڈس اپنے پاس ضرور رکھیں, کیونکہ یہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا یہ سب سے پہلے آپ کے فرینڈس آپ کی فیملی سے تعلق خراب کرتے ہیں. تو ان سے تعلقات خراب نہیں کرنا آپ نے ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے. تو اپنے فرینڈس اور فیملی ضرور اپنے پاس رکھیں جو سنسیئر لوگ ہوں, وہ نہیں جو آپ کو کہتے ہیں صبر کر جاؤ لوگ کیا کہیں گے, وہ والے لوگ نہیں آپ نے اپنے پاس رکھنے. آپ نے وہ رکھنے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو آپ کو ٹرولی سمجھتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر کے مطلب ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے یا وینٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, تو جرنلنگ کریں. جرنلنگ یہ ہوتی ہے کہ ڈیلی کا ایک ٹائم پیریڈ رکھیں, اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اور اکیلے بیٹھ کے لکھیں, کتھارسس کریں. یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے تو وہ اس کو کہہ لیں, اگر نہیں پھر آپ لکھ کے اپنا کر لیں, وہ وینٹ آؤٹ کر لیں, لکھ کے کر لیں, کیونکہ لکھ کے کرنے سے آپ کو بہت سکون ہو جاتا ہے, آپ کو بہت چیزیں اوپن اپ ہو جاتی ہیں, بہت چیزوں کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے, آپ کو بہت چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو لکھنا شروع کر دیں, تاکہ کیونکہ اپنے اندر جذبات دبانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ اپنا جو ہے نا یوگا یا میڈیٹیشن کی طرف ضرور جائیں. جو بے شک آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو نماز کو بالکل اس طرح سے پڑھیں کہ اپنے آپ پہ مائنڈ فلی فوکس کر کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا, 100 چیزیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو نماز کا تو اپنا مقصد نکل جاتا ہے, اور وہ 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سی رکعت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں, کیا دعا کرنی کیا نہیں. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کو مائنڈ فلی اس وقت پریزنٹ ہو کے اسی پہ فوکس کریں, اور وہیں پہ میڈیٹیشن ہو جائے گی ہماری. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے جو یہ نماز ہے یہ میڈیٹیشن ہی ہے ایک طرح کی. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ فیلنگ آف ناؤ, ٹو لیو ان ناؤ, کبھی لمحہ موجود میں جینا, لمحہ موجود میں جینا. تو اس سب میں جو ہے نا, اس سب سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنا وینٹ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے انٹرنلائز نہیں کرنا اپنے ان کے بیہیویئر کو, آپ نے ان کو اٹینشن بھی نہیں دینی, اور آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. کس طرح سے یوگا کریں, میڈیٹیشن کریں, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز سے ہمارے باڈی میں ریلیکسنگ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, تو ایکسرسائز کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے پہ دھیان دیں, اپنے پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں, سیلف کیئر کریں, کریں, اور آپ کو سیلف لو کریں, مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور یہ بالکل مت سوچیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو پیار دوں گی نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو بالکل سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا.
چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین ٹاکسک انوائرمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کے دور میں. وہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کو اپنی ورک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کی ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کو سسرال میں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جہاں بھی ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو فیس کریں, اس سے اسکیپ نہیں کریں, خاموش نہیں رہیں, بلکہ ان چیزوں کو وینٹ آؤٹ کریں, ان چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی کمال کی ٹپس ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ بھی فوکس رکھیں, لمحہ موجود میں جینا شروع کریں, خود پہ فوکس کریں, تو ہم ٹاکسک انوائرمنٹ کو بڑے اچھے سے برداشت کر سکتے ہیں, اس کو فیس کر سکتے ہیں. آج کی پوڈکاسٹ سے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.